اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ الطاف فاطمہ کی کہانی مہرہ جو پٹ گیا۔ یہ تقریباً سن 1900 کے آگے پیچھے کا زمانہ ہوگا کہ تازہ وارد ایک نئے نویلے کمشنر کا دورہ پڑ گیا۔ اپریل کے جاتے دنوں کی چاپ اور مئی کی آتی راتوں کی مہک بہت واضح طور پر محسوس ہونے لگی تھی۔ موسم کچھ ایسا ناگوار بھی نہ تھا، مگر نئے نویلے صاحب پر یہ رت کچھ زیادہ ہی بھاری پڑتی تھی۔ 2 ہی دن میں ان کا منہ لال چقندر رہنے لگا، رہ کر رومال کالر تلے گردن کے گرد جماتے کہ بالوں کی طرف سے بہہ کر آنے والے پسینے کا کچھ تو سدباب کیا جا سکے۔ یہی وہ امر تھا جو حجامت بنوانے اور گلمچھوں کے بال ہلکے کروانے کا محرک بنا۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ پیشکار ہی سے رجوع کیا ہوگا۔ یہاں کوئی کچھ اچھے قسم کا باربر مل سکے گا؟ اچھے قسم کا سے ان کی مراد حفظان صحت کے اصولوں پر پورا اترنے والا تھی۔ اپنے پیشکار صاحب کو یہ عارضہ لاحق تھا کہ صاحب کے منہ سے فرمائش نکلی نہیں کہ وہ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے پر پل پڑتے، تھر تھراتے اور ان کی گردن بے ضرورت آٹومیٹک طور پر ہلنا شروع کر دیتی۔ وہ ہتھیلیاں رگڑتے ہنہنانا شروع کر دیتے۔ الغرض اس بھری دوپہر میں انہوں نے ہلچل مچا دی، ایسی کہ سپہر سے پہلے کوئی 10-1 حجام اپنی کسوتوں سمیت موجود تھے، بلکہ 1-2 مٹھی چپی والے بھی لائن حاضر کر دیے گئے۔ قیلولے کے بعد جسے وہ سیستہ بولتے تھے، صاحب غسل خانے چلے تو دوبارہ حجامت کا خیال آ گیا۔ ویل منشی صاحب وہ آپ کا صاحب بات کم کرتے، ہاتھ زیادہ ہلاتے۔ جی سرکار۔ وہ خاص تراش منشی صاحب ایک مزاج دان حاضر ہیں۔ حسن کارکردگی کی آبیاری نے ان کا چہرہ پھول کی مانند کھلا رکھا تھا۔ وہ خاص تراش خاک حاضر تھے۔ تمام دوپہر ڈاک بنگلے کے احاطے میں نیم کی چھاؤں تلے کچھ سوتے اور کچھ جاگتے اور بیڑیاں پھونکتے رہے۔ سرکار ایک دم ٹھٹکے، پھر استفسار کیا، ویل تم نے کیا بولا؟ وہ کون ہے جو حاضر ہے؟ عالی جاں خاص تراش۔ اچھا باربر۔ انہوں نے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اونچی کی اور پھر اس کا رخ زمین کی جانب کیا۔ خاص طراف؟ نو سر عالی جاں، میں نے خاص تراش عرض کیا ہے، ہاتھ جوڑتے ہوئے۔ اچھا، تو آپ ایسا کریں گا کہ وہ ہمارا ووکیبلری والا نوٹ بک لائیں گا؟ ہم یہ ورڈ نوٹ کرنا مانگتا۔ ایک حرف اور اس کے ہجے لکھنے اور یاد کرنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ سرکار عالی جاں اس وقت طلب علم اور اس کے حصول میں مصروف تھے، ایسے کہ سر پیر اور اپنی پسینے کی غرقابی کا خیال بھی ذہن سے نکلا ہوا تھا، چہ جائے کہ خاص تراشوں کی انتخابی پریڈ کا خیال رکھتے۔ اس اثنا میں تمام خاص تراش اپنی اپنی جانوں سے بیزار ہو چکے تھے، اور ان میں جو اصل نسل اور خاندانی قسم کے خاص تراش تھے وہ تو اپنی اپنی کسوتیں اٹھا بڑبڑاتے یہ کہتے چل بھی دیے، لعنت جہنمی لوگوں کے گیسوؤں کی اصلاح کریں گے تو اور کیا ملے گا۔ اب جو رہ گئے وہ اچکوں جیسی شکل والے ٹچے قسم کے نائی تھے، جو سڑک کنارے چٹائی ڈال کر آتے جاتے لوگوں کے سروں کی گھٹائی کے بعد نتنوں کے بال کھینچتے اور ناخن تراشتے ہیں۔ خدا کر کے حجام صاحب کے سامنے سے قطار بند چلتے ہوئے گزرے تو ان کے درمیان 2 عدد مٹھی چپی والے بھی شامل تھے۔ صاحب نے ایک سرے سے حجاموں کی کسوتیں کھلوانا اور ناک منہ چڑھا کر رد کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو ان کے ذہن مبارک سے بار بار لرز کر ان ہائیجینک یعنی مضر صحت کا لفظ نکلتا تھا۔ صاحب نے لنگڑے مٹھی چپی والے کو، جس کی ایک ٹانگ چلتے میں زمین پر لوٹ جاتی تھی، البتہ رک جانے کو کہا، باقی سب کو چلتا کیا۔ اب پیشکار کا انجام دیکھیے کہ دن بھر اچھی اجرت کے سبز باغ ہی نہیں دکھائے تھے، بلکہ کمشنر صاحب کے حوالے سے عام طور پر اجرت کے نرخ بڑھا دینے کا گر بھی سکھا دیا تھا۔ چنانچہ مایوس لوٹنے والوں نے وہ بھگو کر لگائیں کہ منشی صاحب کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ دورے کے اختتام پر افسر بلدیات نے پیشی کے رجسٹر اور ہدایات کی فائلیں سنبھالتے یوں ہی تکلفاً پوچھ لیا، اور کوئی تجویز، کوئی مشورہ جناب؟ تب صاحب کو گویا کچھ یاد آ گیا، بڑے مشوش اور معترض انداز میں تقریباً سرگوشی کرتے ہوئے بولے، افسر صاحب، اس اتنے بڑے شہر میں حکام بالا خصوصاً صاحب لوگوں کی ہیئر ڈریسنگ کا کوئی معقول انتظام نہیں۔
ٹھنڈی سڑک یعنی مال روڈ پر بھی کوئی ہیئر کٹنگ سیلون یا کوئی یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئے، جبڑا سخت کر لیا اور نگاہ ترچھی ہو گئی، اور افسر صاحب کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ ناراضی اور ناگواری کا سبب کیا ہے۔ عاجزی سے عرض کیا، حضور اگلی دفعہ تشریف لائیں گے تو زحمت نہ ہوگی۔ کیا بولا تم نے؟ رحمت؟ مگر یہ تو کوئی اچھی بات، خیر۔ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی نیچے اور پھر اوپر کو جانے لگی۔ ووکیبلری والی نوٹ بک میں نئے الفاظ کا اضافہ ہونے لگا، ہجے کیے گئے، معنی رٹے جانے لگے۔ کسی بلدیاتی اسکول وغیرہ کے اجرا کا معاملہ ہوتا تو شاید بڑے لمبے چکر پڑتے، فائلیں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہونے لگتی، اور آخر گردش سے تھک کر لال فیتے میں بندھی آرام سے پڑھ کر سو گئی ہوتی۔ مگر یہ تو صاحب کے دوسرے دور سے پہلے ایک عدد ہیئر کٹنگ سلون ٹھنڈی سڑک پر کھلوانے کا مسئلہ تھا، جس میں صاحب لوگ اور میم صاحبان ان دنوں جبکہ جراثیم کا وہم عجب طرح سے انہیں لرزاں و ترساں رکھتا تھا، بے تکلف اور بلا خوف اصلاح گیسو کروا سکیں۔ چنانچہ اگلے ہی دن حجام صاحبان محکمہ بلدیات کے چکر کاٹتے نظر آئے۔ مختصر یہ کہ ایک خوش وضع، خوش قطع، دراز قامت، گھنی اور بلدار مونچھوں اور غلافی آنکھوں والے حجام کو ترجیح دی گئی کہ وہ اپنا تعلق مغلیہ حاکم شہر کے خاص تراش سے بتاتا تھا، اگرچہ دیگر حجام صاحبان کی رائے اس کے برعکس تھی۔ خلیفہ صاحب اور افسر صاحب کے درمیان معاہدہ کچھ یوں طے پایا کہ دکان کی فراہمی سے لے کر بورڈ لکھوانے کی ذمہ داری ان کی، اور خلیفہ تو بس اگلے دورے سے پہلے ایسی دکان چالو کر دے کہ ایک بار تو صاحب فیتا کاٹنا ہی بھول جائے۔ اور بات یہ تھی کہ وہ خاندانی خلیفہ ہو نہ ہو، مگر دکان اس نے ایسی سجائی کہ مانو کوئی انگلستان سے دکان کی تصویر فریم میں جڑوا لایا ہو۔ حد کر دی اس خلیفہ نے، تو ہر طرف سے یہی صدائی، تو خلیفہ اپنی گھنی مونچھوں تلے بڑے ناز اور ٹھسے سے مسکرایا۔ اب اس ہجوم اور عوام کے اژدہام کا کچھ نہ پوچھئے جو ایک بار صاحبان کے بال کٹا کر نکلنے کے بعد ہوا۔ ٹھنڈی سڑک کی اس شفاف اور برق دم دکان میں کتنے ہی لڑکے تربیت لے کر ہیئر ڈریسر بنے، ایک خنک اور خاموش پرسکون گوشے میں کہ ابھی امپورٹڈ کاروں کے شو روموں اور ان کی پوششوں کے کاروبار کا اس سڑک نے خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ اس سیلون پر بڑے میلے اور بڑی رونقیں اتری، آزو بازو بھی نئے نئے سیلون کھلتے گئے، مگر اس کی بات ہی اور تھی۔ سیلون کیا تھا؟ ایک صحت گاہ، آپریشن تھیٹر کہیے جسے۔ یوں لگتا تھا جیسے شہر کے سب سے اونچے ہسپتال کے گورا وارڈ میں داخل ہو گئے ہوں، معبدوں کا سا خنک تقدس لیے ہوئے۔ دیگر سامان آرائش و آسائش کے علاوہ اس سیلون کا امتیاز اس کے پشت در پشت خاص تراشوں یعنی باربروں کی فریموں میں لگی متعدد تصاویر تھیں، اور ان کے مقابلے میں حضور ولی عہد بہادر پرنس آف ویلز کے دورہ ہند کی تصویری جھلکیاں، کئی جرنیلوں کے سرٹیفکیٹ اور سب سے بڑھ کر کپلنگ صاحب کے دست خاص کی سند۔ سچی بات ہے کہ سکندر بخت جو لارڈ کرزن کا ذکر بھی رواداری میں کرتا تھا، کپلنگ صاحب کا نام یوں لیتا تھا جیسے کوئی اپنے مرشد کا ذکر کرتا ہو۔ سکندر بخت کے لڑکپن نے کپلنگ صاحب کی ادھیڑ عمری اور پھر بڑھاپا سبھی کچھ دیکھا تھا۔ وہ کبھی کبھی کیا اکثر میرا سر بڑی نفاست سے تھامتے ہوئے کسی اور رو اور زمانے میں پہنچ جاتا اور کہا کرتا، میاں والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ روحوں کے بھی اپنے راز ہوتے ہیں، رہتی کسی جسم میں ہوتی کہیں اور ہیں، کشش کہیں اور کو ہی لے جاتی ہے، اور بعض اوقات تو یوں ہوتا کہ روح اور تن کا رشتہ جوڑنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ سو یہی معاملہ کپلنگ صاحب کے ساتھ تھا۔ لیکن میں سکندر بخت کا ذکر ابھی سے کہاں لے کر بیٹھ گیا ہوں، اور اس سے بڑھ کر خود اپنا بھی۔ یہ جناب بہت بات کی باتیں ہیں، ابھی تو مجھے ٹھنڈی سڑک پر کمشنر صاحب کی مرضی سے کھلنے والے سیلون کی آن بان کا ذکر کرنا ہے۔ یہ سارا گھپلا کپلنگ صاحب کی بنا پر ہوا، اور ان اسناد پر بھی مستزاد یہ خصوصیت تھی، اس خاندان کے کئی افراد اصلاح گیسو کی تربیت لینے کے خیال سے عازم انگلستان ہوئے تھے، اور سکندر بخت اس گھرانے کی ایک کڑی تھا۔ آخری کہنے میں بھی مجھے کوئی باک نہیں، وہ اب تک وہاں کا سلا ہوا سوٹ زیبتن کرتا تو اس کی آنکھیں روشن ہونے لگتیں۔ دراز قامتی کا موروثی انداز اگرچہ نکلتے ہوئے درمیانے سراپا میں ڈھل گیا تھا، مگر ہجوم اور انبوہ میں نمایاں رہتا۔ مرور ایام نے رنگت میں بھی خلل ڈالا تھا، اجلے نکھرے آبائی رنگ میں زمانے کی سرمئی رمق نے گندم گونی ابھار دی تھی، مگر آنکھوں کا وہی موروثی غلافی انداز اور دکھاوٹ میں آن بان، وہی بل کھائی گھنی مونچھوں کا اسلوب، بڑے ٹھسے والا ہیئر ڈریسر، بڑے ناز نخرے والا استاد۔
صبح اور سپہر کے مخصوص اوقات میں دکان کی مخصوص برقدم یونیفارم پہنے، پیٹی میں دکان کا مونوگرام سجائے وہ گھڑی کی سوئی کے ساتھ نمودار ہوتا۔ اس کی آمد گاہکوں اور دوسرے باربروں میں ہلچل مچا دیا کرتی۔ استاد آ گئے، استاد آ گئے کی دھیمی آوازیں گردش کرتی۔ ایک بھرپور نظر اپنے منتظر گاہکوں پر ڈالتے ہوئے استاد اپنی آستینیں اوپر چڑھاتا، کھونٹی پر سے سفید براق اوور آل بالکل سرجنوں کے انداز میں پہنتا۔ کیبن کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ چشم و ابرو سے اشارہ کرتے کرتے زیر مونچھ تبسم کرتا تو اس کے فن اور مہارت کا اسیر گاہک بے داغ سفید پردہ سرکا کر اندر داخل ہوتا اور ساتھ ہی باوقار انداز میں نپے تلے قدموں میں وہ بھی اندر جاتا۔ مضبوط شفاف نرم مخروطی انگلیوں والے ہاتھ آگے بڑھتے، بڑی نفاست سے گاہک کا سر کرسی کے خاص زاویے میں ٹکا کر آئینے کے مقابل کرتا، گویا آپریشن شروع ہو جاتا۔ اسی سرجنوں والی مشاقی اور احتیاط سے وہ اصلاح گیسو کے تمام آلے ایک ایک کر کے اٹھاتا اور استعمال کرتا۔ اس کی محویت اور انہماک کا وہ عالم ہوتا جیسے کوئی مجسمہ تراشتا ہو، کوئی صورت گری کرتا اور نئے نقش ابھارتا ہو۔ مہارت کے ساتھ سہج سہج چلتے ہاتھوں اور نرم اور دھیمی آواز میں اس کی باتوں کا سحر گاہک کی روح کو راحت دیتا، اور یہ روح کا بھی کچھ پتہ نہیں ملتا۔ کتنی ہی خراب و خستہ اور کثیف کیوں نہ ہو، آگہی، خلوص اور محویت میں راحت پاتی ہے۔ اس کے گداز سے یوں پگھلتی ہے جیسے شمع اپنی تپش سے پگھلتی ہو، یوں خالص ہوتی ہے جیسے سونا گاز سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتا اور صاف ہوتا ہو۔ سکندر بخت کا گاہک بھی اس کے طلسم میں جکڑا آئینے کے مقابل ایک ناقابل بیان راحت سے ہمکنار ہوتا۔ کلیکٹر اور کمشنر سے اوپر سوچتے جائیں، کس کس کا سر اس کے آگے نہ جھکا تھا، مگر اس کا اپنا سر کسی کے آگے خم نہ ہوا۔ وہ دو آئینوں کے درمیان کھڑے ہو کر خود اپنی حجامت ایسی بناتا کہ کوئی جان ہی نہ سکتا۔ ان بالوں کو کسی غیر کا ہاتھ نہیں لگا۔ ایک بار اس نے میرے بالوں کو مشین سے سنوارتے اور دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کرتے کرتے بڑی گہری سانس لے کر کہا تھا، یہاں کس کی بجی ہے، کس کی رہی ہے۔ اس کی آواز گمبھیر تھی، اس کے لہجے میں ایک عجب اسرار تھا کہ سننے والا کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ آخر یہ حجام ہے یا کوئی فلسفی۔ کہتے ہیں اسلام کی قرون وسطیٰ میں یہی کچھ ہوتا تھا کہ کوئی حجام، کوئی نداف اور کوئی نانبائی حکمت و فلسفہ بولنے لگتا، دانش کے موتی اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کی جھولیوں میں بھر دیتا اور تصوف اور صفائے قلب کے اسرار کھولنے لگتا۔ اور اب یہ زمانہ دیکھیے کہ بار بار برے اور بھلے گاڑیوں کے ماڈل وی سی آر کیسٹ اور ہیرا پھیری کے گر بن مانگے سناتے اور بتاتے ہیں۔ اپنے زیر تربیت لڑکوں کو وہ تربیت بھی عجب انداز میں دیتا، ٹہلتے ہوئے ایک کیبن سے دوسرے کیبن جاتا۔ معمولی درجے کے گاہکوں کی حجامت انہی اپرینٹسوں کے ذمے ہوتی۔ وہ کام کرتے ہوئے لڑکوں کو بغور دیکھتا اور دھیمی آواز میں مشورے دیتا، ابے یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ بنتے ہوئے کسی سر کی طرف نگاہ ڈالتا، پھر مشین پکڑ کر خود چلانے لگتا۔ قینچی کس طرح پکڑی ہوئی ہے؟ وہ کسی اپرینٹس کو گھورتا تو مارے ہیبت کے اس کا ہاتھ لرزنے لگتا۔ یہ قلمے کیسے تراش رہے ہو؟ اس طرح، یوں استرا یا مشین خود چلا کر دکھاتا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ گھاس کاٹ رہے ہو؟ اس کی آمد کے اوقات اس کے خاص گاہکوں کو اچھی طرح یاد تھے۔ لاؤنج کے سیاہ چرمی صوفے، کرسیاں اور سارے سٹول بھر جاتے، سائڈ ٹیبلوں پر میگزین اور رسالے سجے ہوتے، سب اس کی فراغت اور اپنی باری کے انتظار میں پائپ یا سگار پی رہے ہوتے۔ لیڈیز اگرچہ اکتا رہی ہوتی مگر کیا مجال جو اپنی باری کے سوا آگے آنے کی کوشش کرتی۔ پتہ تھا سکندر بخت کا ڈسپلن بڑا سخت ہے۔ وہ سہج اور منظم طریقے سے کام کرنے کا عادی تھا۔ پہلے آؤ پہلے خدمات حاصل کرو اس کا موقف تھا۔ دوسری جنگ عظیم بر صغیر میں بڑی گہما گہمی اور عجیب صورتحال کا زمانہ تھا، خصوصاً سکندر بخت کی دکان کے لیے۔ ان دنوں برٹش آرمی کے افسر کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اور دکانوں اور ریستورانوں میں گھستے دکھائی دیتے، بلکہ یوں محسوس ہوتا کہ یہ زندگی کا جام آخری قطرے تک پینا ہی نہیں، چوس لینا چاہتے ہیں اور ہنس بول اور گا کر حیات مستعار بتانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھنڈی سڑک کی رونقیں اور دلچسپ ہنگامے، آپ خود سوچ لیں میاں، آپ تو ان دنوں بچے ہوں گے۔ یہ تمام باتیں سکندر بخت میری حجامت بناتے اور لوشن ملتے ہوئے بڑے الف لیلوی انداز میں سناتا، اتنی تفصیل سے کہ میں بال روموں سے اٹھتی ہوئی آرکیسٹرا کی دھنیں تک صاف اور واضح طور پر سن سکتا تھا۔
اسے ایک دھن میں اسی طرح زیر و بم کے ساتھ بولتے سن کر میں ہمیشہ دل ہی دل میں کہتا، تم اس زمانے میں ہو جو یہاں کھڑے ہو، اور جو قدیم زمانے میں ہوتے تو بغداد، غرناطہ یا دہلی کے کسی چوک میں لکڑی کے تخت یا کسی عمارت کی سیڑھیوں پر بیٹھے داستان کہتے ہوتے، قہوے کے فنجان سننے والوں کے ہاتھوں میں ہوتے، سقے اور ساقی گھوم رہے ہوتے، رات بھیگتی جاتی اور تمہاری آواز کی چہکار بڑھتی جاتی۔ دنیا میں اور ہے کیا ازل اور ابد کے سوا، اور درمیان میں گئے دنوں کی بس طویل داستانیں، اور یہ باتیں میں نوخیز جوانی میں بے وقت یوں سوچنے لگا تھا۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی سن 1947 آ گیا تھا، جب پورے جاہو جلال سے لہراتا یونین جیک لپیٹ لیا گیا۔ برطانوی جہازوں کا بیڑا بحر ہند سے نکل گیا۔ 1947 کی آمد اور بر صغیر کے آزاد ہونے کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب اتنی کثرت سے بیان ہوتا رہا ہے کہ آموختہ بن چکا ہے۔ میرا موضوع وہ قتل عام اور بہیمیت نہیں، بلکہ میں تو اس وقت سکندر بخت کی یاد تازہ کرنے کے موڈ میں ہوں۔ جب میں پاکستان کے ایک مہاجر کیمپ میں پہنچا تو یہاں کی پیال، دال اور تنوری روٹی کو ایک نعمت اور راحت ہی نہیں بلکہ اپنا مقدر سمجھ بیٹھا۔ کسی قسم کی آرزو، امنگ یا منصوبہ دل میں پیدا ہی نہ ہوتا تھا۔ کل 18 سال کی تو میری عمر تھی، اور سب سے چھوٹا ہونے کے باعث اماں نے سمجھنے ہی نہ دیا کہ میں اب بچہ نہیں، شیو کرتا ہوا گھر سے چلا تھا۔ لیکن اب گھر، اماں، ابا جان سب ایک ایسا ماضی بن گئے تھے جو یاد بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے یہ بھی احساس نہ تھا کہ 10-12 افراد کے خاندان میں سے میں یہاں اکیلا بیٹھا ہوں، اور یہ کہ وہ سب زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ عجب طرح طبیعت سن ہو چکی تھی کہ ماضی کا خیال آتا تھا، نہ مستقبل کی فکر تھی۔ بس اب یوں ہی عمر کٹ جائے گی۔ میں نے اپنے مقدر اور حال سے بالکل سمجھوتا کر رکھا تھا، کسی بات اور حالت پر اعتراض نہ تھا۔ پھر ایک دن کیمپ کے ساتھ والے ہینڈ پمپ پر نہاتے نہاتے محسوس ہوا کہ سر اور بالوں کی روئیدگی اب میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ کیمپ میں حجام بھی موجود تھے، اور وہ اپنی کسوتیں اٹھائے لوگوں کی حجامتیں بناتے پھرتے تھے۔ شاید یہ واحد طبقہ تھا جو خود اپنی روزی کما رہا تھا۔ سب ہی اپنی اپنی حجامتیں بنوا رہے تھے، ان سے میرا دل ہی نہ اٹھتا۔ کہاں تو اماں شہر کے سب سے بڑے ہیئر ڈریسر کے ہاں لے جاتی تھیں، اور انہی باتوں پر نانی اماں ناراض ہوتی تھیں کہ تم بہت دماغ خراب کر رہی ہو اپنے بچوں کا۔ بیٹا ایسا مزاج بناؤ جو ہر سرد و گرم سے گزرنا سکھائے۔ ایک دن میرے کیمپ کے ساتھی نے کہا، آؤ چلتے ہیں۔ کدھر؟ دماغ اتنا گنگ تھا کہ سوچ نہ سکتا تھا۔ شہر؟ وہاں کون ہے؟ ہوگا کون؟ روزگار تلاش کریں گے۔ کب تک خیرات کھائیں گے؟ وہاں کیا روزگار مل جائے گا؟ میں حیرت سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ تمام دن ادھر ادھر گھومتے رہے، بھلا اس قدر گندے، میلے اور کثیف لوگوں کو شہر کے اس حصے میں روزگار کون دیتا؟ البتہ بعض خدا ترسوں نے روپیہ 2 دینے کی کوشش ضرور کی۔ ہم بدک کر ہٹ گئے۔ اسی لک چھپ میں وہ سیلون نظر آ گیا۔ دروازے کے طویل شیشے میں سے وہ کچھ نظر آ رہا تھا جسے میری واحد خواہش، جو کیمپ میں آنے کے بعد میرے اندر سر اٹھا رہی تھی، ڈھونڈتی تھی۔ شفاف اور پرسکون ماحول، ہر چیز اجلی، الماریوں میں سجے شیمپو اور اسپرے کی سوندھی مہک، کیبنوں کے اندر چلنے والی قینچیوں اور مشینوں کی کچاکچ اور بال کٹنے کی کھسکساہٹ میں بند دروازوں میں سے بھی شوق اور تخیل کے بل پر محسوس کر سکتا تھا۔ میری نظریں سول افسروں اور کرنلوں اور لیفٹیننٹ جنرلوں کے علاوہ چند بوڑھے انگریزوں پر تھیں جو ہاتھوں میں اپنے خوبصورت صحیح نصب جھبرے کتوں کی زنجیریں تھامے ہوئے، چند ادھیڑ عمر اور بوڑھی انگریز خواتین، YWCA، سالویشن آرمی اور اولڈ ہاؤس کی انچارج ٹائپ، سب کبھی کبھار گھڑی کی سوئیوں پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال لینے کے سوا سکوت و صبر سے بیٹھے سراپا انتظار تھے۔ سپاٹ اور بے فکر چہرے جن سے مجال ہے جو یہ تاثر ملتا ہو کہ بر صغیر میں ان کی قوم کے ڈالے ہوئے گھپلوں اور پالیسیوں نے ایک کھلبلی مچا دی ہے۔ ایسی کھلبلی کہ میں جو دریا گنج دہلی میں اتنی بڑی کوٹھی اور کشادہ باغ کا رہنے والا تھا، نائٹ سوٹ کے نیلے دھاری دار پاجامے اور تقریباً 10-11 سال کے بچے کی بش شرٹ میں ٹھوسا کھڑا تھا۔ آفرین ہے اے اہل برطانیہ تمہارے اعصاب پر۔ اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہ ہونا بھی ایک فن ہے جسے مضبوط اعصاب والے ہی جانتے ہیں۔ اچانک ہی وال کلاک پر چھوٹی بڑی سوئیوں نے زاویہ قائمہ بنایا 4 اور 12 کے درمیان، اور اسی دم ایک ادائے محبوبی کے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ ساتھ میں بھی نامعلوم طور پر رینگ آیا۔
اس کی آمد پر گاہکوں میں کھلبلی تو کیا مچ تھی، البتہ سکون اور اطمینان کی ایک لہر ضرور دوڑ گئی اور سب اپنی اپنی جگہ چوکنے ہو بیٹھے۔ ہماری اس غلیظ و کثیف حالت کے مقابل وہ کتنا چاق و چوبند اور صاف ستھرا نظر آ رہا تھا، آپ شاید اندازہ نہ لگا سکیں۔ اور لانڈری سے تازہ تازہ آئے تولیے ہینگر پر ٹنگے دیکھ کر مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ بس ایک نیند سی تھی، خنک سی خوابناک نیند۔ اچانک ہی ایک گستاخ سے نوعمر حجام نے مجھے ٹہوکا دیا، ارے تو اب تک یہیں کھڑا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ملے گا، باہر سڑک پر کھڑے ہو تو جیب بھر جائے گی۔ میں تو بال بنوانے آیا ہوں، تم اس نے میری طرف انگلی اٹھائی۔ یہاں اس سیلون میں بال بنواؤ گے؟ وہ دیکھو، اس نے شیشے کے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ڈرائی کلینر کی دکان کے سامنے پکھیریا کے درخت تلے جو حجام چٹائی ڈالے بیٹھا ہے بہت اچھے بال بناتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پہلے انگلی اپنے سینے پر رکھی اور پھر وہی باہر بیٹھے حجام کی طرف اٹھا دی، وہاں اس سے بال بنواؤں؟ تو پھر حضور کا کیا ارادہ ہے؟ یہاں اس دکان میں بال بنوانے کا؟ جیب میں پیسے ہیں؟ بالکل ہیں، میں نے بٹوے میں پڑے پیسوں کے بل پر کہا۔ آئینے میں حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ اب میں کیا جواب دیتا؟ ٹھیک ہے، نائٹ سوٹ کا پاجامہ بھی اٹنگا تھا اور بشرٹ میں بھی دقت سے ٹھسا ہوا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ جو کیمپ والوں نے دے دیا وہی پہننا تھا، اور کیسے نہ پہنتا۔ اسپیشل ٹرین میں ساتھ بیٹھے شخص کو گولی لگی تو وہ بلبلا کر مجھ سے چمٹ گیا۔ تیسرے دن جب گاڑی سے اترے تو لوگوں نے اسے کھینچ کر مجھ سے جدا کیا اور وہ میرا گریبان مٹھی ہی میں لے گیا۔ میرے یوں چپ ہو جانے پر وہ نوجوان فتح مندانہ ہنسا تو وہ شخص جس کا گاہکوں نے بڑا انتظار کھینچا تھا قریب آ گیا۔ اس نے حجام کو گھور کر دیکھا اور باروب آواز میں کہا، آگے ایک لفظ نہ بولنا، یہ میرا گاہک ہے، ان کے بال میں بناؤں گا۔ پھر اس نے میری طرف اسٹول بڑھاتے ہوئے کہا، آپ بیٹھیں، بس اگلا نمبر آپ کا ہے۔ مجھے وہم ہو رہا تھا یہ شخص ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، اور جب اس نے مجھے آئینے کے مقابل کرسی پر بٹھایا تب احساس ہوا کہ وہ جھوٹ نہ کہتا تھا۔ جب اتنا شفاف آئینہ اس عکس کو قبول کر سکتا ہے تو مجھے یا اسے کیا حق حاصل ہے؟ اتنی اونچی آواز میں بولا تھا وہ کہ میں چونک گیا اور مڑ کر اسے غور سے دیکھا۔ کیا یہ آواز اسی شخص کے اندر سے نکل رہی ہے جس کے ہاتھ میں قینچی ہے؟ استرا ہے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اس نے اس قدر نرمی سے، اتنے اہتمام سے میرے بال بنائے کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس نے میرے زخموں پر پھاہے رکھ دیے ہیں۔ پھر اس نے میرے بالوں میں پف کیا، ایسے دھیرج سے، ایسی شفقت سے کہ میرے وجود پر جمی ہوئی ساری برف پگھلنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو چل نکلے۔ بار بار وہ تولیے سے ان آنسوؤں کو جذب کرتا رہا۔ باہر آ کر میں نے ادائیگی کرنی چاہی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور نرمی سے بولا، آج کے دن آپ نے میری مہمانی کی ہے، گاہکی پھر دیکھی جائے گی۔ ارے بھائی، میں اس پوزیشن میں ہوں، مجھے معلوم ہے، جبھی تو گاہکی پکی کر رہا ہوں۔ آئندہ آؤ گے تو جیب کاٹوں گا۔ اس نے ملائمت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے یاد رکھیے گا، میرا نام سکندر بخت ہے۔ بہت دنوں بعد جب میں سول سروس میں آ چکا تھا تو ایک مرتبہ میں نے سکندر بخت سے سوال کیا، پہلے دن تم نے مجھ پر رحم کھا کر میرے بال بنائے تھے نا؟ بالکل نہیں، پہچان کر البتہ بنائے تھے۔ وہ کیسے؟ میاں، آپ کے سر ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور ہم آپ کی جیبیں بھی نہ پڑھ سکیں تو لعنت ہے ہم پر۔ سن 1965 تک میرا اس کا ساتھ مستقل رہا، پھر اس کے بعد سے تبادلوں کا سلسلہ جو شروع ہوا تو یہ شہر ہی چھوٹ گیا۔ کبھی کبھار آنا بھی ہوا تو بال بنوانے کی ضرورت پیش نہ آئی، ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اور پھر والد صاحب نے یہاں کی رہائش بھی ترک کر دی اور کراچی ہی میں گھر لے لیا۔ یوں ایک عرصے تک موقع ہی نہ ملا اس سیلون میں جانے کا، لیکن جب اور جہاں بھی موقع ملا ہیئر کٹنگ سیلون میں حجام کے آگے بیٹھ کر میں نے سکندر کو ہمیشہ یاد کیا۔ مشرقی پاکستان میں پوسٹنگ ہوئے ایک ہی سال ہوا تھا کہ پا بجولہ بھارت کی قید میں جانا پڑا۔ میرا مستقر آگرہ تھا، یوں بھی دیوانگی سے اس شہر کا ایک حوالہ موجود تھا میرے ذہن میں۔ ہمارے ایک ساتھی کے تھیلے میں سے ایک شکستہ آئینہ نکل آیا۔ سبھی نے باری باری اپنی صورت دیکھ کر اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پچکے ہوئے گال، خالی خالی آنکھیں، بڑھی اور الجھی ہوئی داڑھیاں، بہت خفقان ہوا، بہت کھجلی ہوئی بالوں میں۔ باہمی مشورت سے ہم نے وہ آئینہ ہی توڑ دیا تھا۔ بیتے ہوئے ان دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا، اور اس دن تم مجھے بہت یاد آئے تھے سکندر بخت۔ اور سکندر بخت جو مجھے بہت بجھا بجھا نظر آ رہا تھا، میری بات سن کر مسکرانے کے بجائے خاموشی سے میری شیو بناتا رہا۔ میں نے محسوس کیا اس کے ہاتھ میں خفیف سی لرزش ہوتی ہے۔ قید سے رہائی پانے کے بعد لاہور میں یہ میرا پہلا دن تھا۔ کراچی میں اب کون تھا؟
अम्मा भी नहीं रही थी, अब्बा जान भी जा चुके थे। मेरी बीवी सालेहा और बच्चों को मेरे ससुर अपने साथ लंदन ले गए थे। सालेहा वहाँ कोई जॉब करने लगी थी। मेरा इस्तकबाल करने और मेरे लिए घर के कपड़े लेने कौन आता? वही पाजामा, वही पीठ पर POW लिखी हुई कमीज, कैनवस के जूते और बड़ी दाढ़ी में सीधा मॉल रोड पर उतर पड़ा। सामने ही मेरा मखसूस सैलून था। शर्मिंदा सा दबे दबे कदमों चलते हुए मैं दरवाजे के अंदर दाखिल होने की हिम्मत अपने आप में ना पा रहा था। मेरे पहली बार सन 1947 के आने और आज के आने में बड़ा फ़र्क था। उस वक्त भी ठीक 4 का वक्त था। बड़ी आन बान और तमकिनत से कदम उठाते हुए सिकंदर दरवाज़ा खोलते खोलते ठिठका, मियाँ आप? वो रुका। अंदर चलिए ना। सिकंदर बख्त, आने का हौसला नहीं। मेरी पुश्त पर देखो क्या लिखा है। बगैर एक लफ्ज़ कहे वो अंदर गया और बड़ा सा नहाने का तौलिया मेरे हाथ में देते हुए उसने कहा, ये ओढ़कर अंदर चलिए। जब भी मैं उसे अपने तबादले और कहीं और जाने की बात सुनाता तो वो कहता, मुबारक हो, यह आना जाना ज़िंदगी में जवां मर्दी की अलामत है। एक हम हैं कि बस मंदिर की मूर्ति बने बैठे हैं। फिर वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहता, मियाँ सिकंदर बख्त, जिस दिन इस दुकान से निकलेगा वो क़यामत का दिन होगा। पहली मर्तबा मैंने महसूस किया कि आज सिकंदर बख्त नाखुश है। वो नाखुश भी था और एक दबी दबी सी शिकायत उसके वजूद को चाट रही थी, मगर उसका काम और उसका फ़न वैसा ही मुकम्मल और भरपूर था। खैर, मैंने सालेहा के साथ जो मेरी वापसी का सुनते ही चली आई थी, फिर वही कूंजों और काजों की सी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 2 बड़े बच्चों, लड़की और लड़के की तो शादियां भी कर दी थी। बाकी 2 छोटे भी बाहर मुलाजिमतों पर थे। अपर मॉल पर कोठी के मुकम्मल होते ही अब हम मुस्तकिल तौर पर लाहौर आ चुके थे। लाहौर पहुंचते ही बड़े साहबजादे जलाल का ख़त आ गया। फिरोज़ा को जॉब मिली भी तो कहाँ, इलिनॉय में। अब कहाँ न्यूयॉर्क और कहाँ इलिनॉय। मैं जानता हूँ अम्मी जान के इस वक्त, जबकि आप दोनों तमाम उम्र की मशक्क़त और तगोदौ के बाद फुर्सत से बैठने ही वाले थे, मेरी तरफ से कोई जिम्मेदारी आपके लिए एक नाखुशगवार बोझ बनेगी। मगर मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता कि बिलाल को अभी से यहाँ किसी बोर्डिंग में डाल दूँ। फिरोज़ा का कहना है, ये मेरी क़दामत परस्ती और ख़ुद गर्ज़ी है कि मैं अपने बूढ़े वालिदैन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मगर मैं ख़ुद गरज़ क़दामत परस्त कहलाने ही को तरजीह दूँगा। मुझे उसका ख़त और बेढंगी बातें पढ़कर हंसी आ रही थी। साथ ही ये भी ख्याल आ रहा था कि अपनी ज़िंदगी के धुर्रे और ज़िम्मेदारियां निपटाने में एहसास ही न हुआ कि वाकई हमारा ज़माना गुजर चला है और ज़िंदगी में अमल और सोच के हकीकतन तग़य्युरात आ चुके हैं। मैंने और सालेहा ने वापसी ख़त लिखा। जिस बात को तुम माजरत खाना समझते हो वो तो हम पर एक एहसान है। जलाल, मैं सोचता था कि यह अपर मॉल पर घर बनाकर हिमाकत ही की है। मैं और तुम्हारी माँ तन्हा तन्हा नए नवेले घर में रहते कैसे लगेंगे? नए मशागिल और मसरूफियात क्या होंगी? और जलाल, मैं तो समझ रहा था कि ज़माना बदल गया है, माजी का हाल से रिश्ता टूट रहा है, मगर नहीं। खैर, बाकी बातें ज़बानी होंगी। अब ये सारी तमहीद उस स्कूल डायरी की बिना पर बंधी है कि जिसमें बिलाल अहमद के बाल तरशवाने का जिक्र था। सालेहा जोड़ों के दर्द का शिकार होकर एंटीबायोटिक्स कदरे गुलू के साथ इस्तेमाल कर रही थी कि उन दिनों वो चेकअप की सख्ती से पाबंद थी और तवज्जो का यह हाल था कि खुद अपनी तरफ भी मुश्किल से तवज्जो करती थी। दूसरे ही दिन बिल्लो साहब ने अपनी डायरी सालेहा की नाक के नीचे करते हुए कहा, दादी जान, मिस ने कहा था अपनी दादी जान से कहना पूरे गौर से पढ़ लें। लिखा था, बिलाल के बाल नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गए हैं, उन्हें तरशवा दें। शुक्रिया। सालेहा ने अपनी पिंडलियां आप दबाते हुए कहा, अरे बेटे, अपने दादा अब्बू को दिखाओ, मैं ना रही तो ये तुम्हारा क्या हशर करेंगे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि बच्चा रीछ बना हुआ है। मैंने खुद सालेहा के मामले में एक ही पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी कि खफगी हो तो सामने से हट जाओ और मतलूबा काम करके वापस आ जाओ। चुनांचे बिल्लो का हाथ पकड़कर गाड़ी में जा बैठा। रास्ते में उसने अपनी ही चिख चिख शुरू कर दी, दादा अब्बू, यह जो आपका हेयर ड्रेसर है ना, हॉप्स पॉप्स वाला, उसकी तो कैचियाँ मुझे चुभेंगी। बोगस आदमी लगता है वो तो। बेटा, ये हॉप्स पॉप्स वाला मेरा बार्बर नहीं, ये तुम्हारी दादी जान का पसंदीदा हज्जाम है। अचानक ही सिकंदर बख्त का चेहरा मेरी नज़रों में घूम गया। कैसा बच्चों से उन्हीं की सोच और ज़बान में बात करता था। बच्चे तो उसकी ज़ेरे मूंछ मुस्कुराहट ही पर फिदा थे। अच्छा तो चलो बिल्लो मियाँ, तुम भी क्या याद करोगे, आज सिकंदर से तुम्हारे बाल बनवाते हैं, बड़ा फनकार है वो। गाड़ी का रुख मॉल रोड की तरफ मोड़ते हुए मैंने कहा, दादा अब्बू, फनकार क्या होता है? बेटा, फनकार? अब मैं उसे क्या बताता। गाड़ी लॉक करके दुकान की तरफ बढ़े।
بلو مجھ سے ایک قدم آگے تھا، مگر یہ کیا؟ پرانی داستانوں میں سنا تھا کہ ابھی یہاں سامنے ایک شہر، ایک بستی آباد ہے، اور پھر مڑ کر دیکھو تو صحرا کے سوا کچھ نہیں۔ اگلا قدم اندر ڈال کر عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی قدیم کھنڈر کے اندھے تہہ خانے میں اتر گیا ہوں، جہاں نمی ہے، سیلن ہے، دیواروں سے مٹی جھڑتی ہے اور چھتوں سے الٹی لٹکتی ابابیلوں نے روشنی کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی ہیں۔ اور اس پورے ماحول کے درمیان جو صورتیں چلتی پھرتی ہیں وہ اپنی شناخت کھو چکی ہیں۔ ڈسکو دیوانے کے اس طرز کا یہی نام طے ہوا۔ سب کے سب ایک ہی ڈیزائن کی پتلونوں میں گھسے ہوئے زنانے پرنٹس اور رنگوں والی قمیصوں اور کندھوں پر لہراتے بالوں سمیت وہ زمین پر پاؤں مار کر چلنے اور اونچا بولنے میں فخر محسوس کر رہے تھے۔ جگہ جیسے سکڑ گئی ہو، کیبنوں کی تعداد کم ہو گئی تھی اور تیز چیختے رنگوں اور ڈیزائنوں والے پردوں اور صوفوں پر منڈھی پلش والی قرمزی مخمل سے ایک عجیب تاثر پیدا ہو رہا تھا، جیسے شب باشی کے مقصد سے بنائے ہوئے ہوٹل کا اندرونی ماحول ہو، اور کیبنوں میں حجاموں کی کرخ شخصیتیں مصروف کار تھیں جو اپنے استرے، قینچیاں اور مشینیں بجاتے ہوئے رکھتے اٹھاتے تھے۔ وہ آپریشن تھیٹر جیسی خاموشی، وہ برف جیسے پردوں کی بے داغ سفیدی سب معدوم تھی۔ میں فریب نظر کی کیفیت میں مبتلا کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ پہلی شخصیت بڑی منکسر اور حلیم تھی، مگر اب یہ چکلے سے چپٹے چپٹے چہرے والی ہستی، جیسے کسی نے ربڑ کے تھیلے پر آنکھ، ناک اور دہن چسپاں کر دیے ہوں۔ 20-22 برس کا یہ لڑکا اول تو بات پر کان ہی نہ دھرتا تھا، اور اگر جواب بھی دیتا تو تلخی سے۔ آنکھوں کا انداز اور چہرے کے زاویے پکارتے تھے کہ ہم اپنے اور ہی عالم نشاط میں ہیں۔ میں نے جس سے بھی سکندر بخت کی آمد و رفت کے اوقات کا پوچھا، وہ کچھ ایسا رویہ پیش کرتا جیسے اس کی براہ راست توہین کی گئی ہو۔ کئی بار یہی سوال کرنے پر ایک دراز قامت اور ڈسکو دیوانے والی پتلون میں ٹھسے بھاری بھرکم حجام نے پہلے تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، گویا اسے میری دماغی صحت پر شبہ ہو۔ پھر بڑی کٹیلی اور گستاخ آواز میں بولا، وہ نمونہ بھی آ جائے گا ابھی۔ پھر بڑے طنزیہ انداز میں اس نے کہا، بابا جی ٹھیک 4 بجے گھسیں گے اندر، پرانے آدمی ہیں نا، منٹ منٹ کا حساب رکھتے ہیں۔ یہ لہجہ، یہ حقارت، یہ بے ہنری، میں وہاں ٹھہر بھی نہ سکا۔ ویسے آج سکندر بخت سے ملنا اور اس تغیر حال کا ذکر بھی کرنا ضروری تھا۔ میں بلو کو لے کر بک شاپ اور پھر آئس کون مشین پر لے گیا۔ مارے فرسٹریشن کے بلو کے علاوہ میں نے خود اپنے لیے بھی آئس کون خرید کر بالکل نو عمر لڑکوں کی طرح چاٹنی اور چوسنی شروع کر دی۔ یہ فرسٹریشن بھی عجیب شے ہے، مجھے معلوم تھا کہ وہ آئے گا تو ایک لمبی قطار گزر کر ہی ہماری باری آئے گی۔ بلو کو خوب مٹر گشت کروا کر واپس گیا۔ دکان میں دوبارہ قدم رکھنا وہ لمحہ تھا جو مجھے ہمیشہ ملال سے دوچار رکھے گا۔ بقیہ تمام عمر یہ لمحہ، یہ ماحول دھند میں لپٹا میرے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں چھپا رہے گا۔ وہ لمحہ ایک منظر لیے ہوئے تھا جسے آنے والے نہ جانے کب سے دیکھتے اور نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ بالائی کیبنوں کو جانے والے زینوں کی محراب تلے ایک اونچے سٹول پر اس پوز میں بیٹھا تھا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اگرچہ ظاہری قد کاٹ اور وضع میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ تھی، لیکن اندرونی ٹوٹ پھوٹ چہرے سے آشکارا تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے تمام آئینے ٹوٹ پھوٹ کر کرچ کرچ ہوئے اور اب وہ انہیں اپنے اندر سنبھالے پھرتا ہو۔ پھر وہ اس کی غلافی آنکھوں تلے ابھرتی بلڈ پریشر کی سرمئی تھیلیاں، پیشانی سیاہ گھنگریالے بالوں سے محروم اور رہے سہے بالوں پر وقت کی دھول تہہ بن کر جمی ہوئی۔ ستم تو یہ تھا کہ خاصی دیر میں نے ایک ہی جگہ اسی حالت میں بیٹھے پایا۔ پھر مجھے یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی وہ بڑی امید سے گاہک کی طرف لپکتا اور گاہک اسے نظر انداز کرتا ڈسکو دیوانے والی پتلون میں ٹھسے کسی نوآموز کو پکڑتا ہوا کیبن میں گھس جاتا کہ اس کے اپنے بالوں کا انداز بھی اسی جیسا ہوتا۔ ویسے عجیب عجیب انداز کے لوگ آ جا رہے تھے۔ اس وقت پوری دکان میں سکندر بخت واحد حجام تھا جو سفید کلف لگی یونیفارم اور مونوگرام والی چمڑے کی بیلٹ میں تھا۔ خاصی دیر بعد میں نے اس کے نزدیک جا کر کہا، سکندر بخت مجھے پہچانا؟ بہت لوگ آتے ہیں بہت جاتے ہیں، نہ وہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میں اب کسی کو پہچاننے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی سکندر بخت؟ تم نے تو میری شناخت اس وقت کر لی تھی جب مجھے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ تمہی نے تو میری پیشانی میں چھپا مقدر پڑھا تھا۔ سکندر بخت تم نے مجھے بھلا دیا، مگر میں تم کو نہیں بھول سکتا۔ میں سن 47 کے نومبر کی وہ شام کیسے بھول جاؤں؟ وہ اسٹول چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے گمبھیر آواز میں کہا، پہچانتا ہوں۔
پورے 12 برس آپ کی خدمت کی ہے میاں، اور یہ بھی تمہیں نے کہا تھا کہ آپ کی پیشانی پر تو کمشنری دمکتی ہے۔ وہ مسکرایا اور پھر سرگوشی میں بولا، یہ بھی یاد ہے۔ ہاں، اور وہ کپلنگ صاحب بھی عجب تھے، جس کے ہنر سے ٹکر گئے اس کو سند پکڑا گئے۔ بات یہ ہے کہ خود جو ہنر مند تھے۔ اس نے پھر سرگوشی کی۔ سکندر بخت یہ جلال کا بیٹا ہے، میں نے بلو کو آگے کرتے ہوئے کہا۔ جلال میاں کا؟ کہاں ہے وہ؟ وہ تو بھائی باہر ہے، یہ لونڈا میرے سر دے مارا ہے۔ میاں شکر کریں، یہ نئی دنیا ہے، نئی نسل، یہ پچھلے ہاتھوں میں سلجھ کر اور نتھر کر پلے گی۔ بلو، یہ تمہارے بال بنائیں گے، یہ سکندر بخت ہیں، یہ ہیں وہ۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور لپک کر ایک ڈسکو دیوانے کے پاس جا کر بولا، دادا ابو ان سے بال کٹواؤ میرے۔ ڈسکو بال۔ سکندر بخت پھر سے اپنے سٹول پر دوبارہ اسی پوز میں بیٹھ گیا، ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ گھٹنوں پر جمے ہوئے۔ میں نے بلو کو پکڑا۔ بلال، تم ان سے بال بنواؤ گے؟ تمہارے دادا ابو کے بال یہ بناتے تھے، اور تمہارے ابو کی حجامت بھی یہی۔ میرے ابو کی؟ بلال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میاں، اس کو اپنی مرضی سے جانے دیں، یہ بچے کی نہیں، وقت کی آواز ہے۔ مگر اسے میں برے اور بھلے کا فرق بتانا چاہتا ہوں سکندر بخت۔ برے اور بھلے کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے وہ اسی انداز میں موجود رہتا ہے۔ بلو بسورتا ہوا اپنی مرضی کے خلاف گیا تھا۔ جب وہ بال بنوا کر نکلا تو دونوں ہی مسکرا رہے تھے۔ واپسی پر اس نے مجھ سے کہا، دادا ابا، یہ جو سکندر بخت ہیں یہ فنکار ہیں نا؟ میں حیران رہ گیا۔ پوچھا، تم سے کس نے کہا؟ بس مجھے ایسا لگا، پتہ نہیں کیوں۔ پھر وہ بڑے جوش سے بولا، ان کو کام کرنا آتا ہے، ان کی قینچیاں بالکل نہیں ستاتی۔ میں پھر انہی کے پاس آؤں گا۔ مگر بیٹے، اب ہم یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ کیوں دادا ابو؟ اس لیے کہ فرحات کے ہاتھ سے تیشا گر گیا ہے۔ فرحات؟ تیشا؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں بیٹے، جب فرحات کے ہاتھ سے تیشا گر گیا تو پہاڑ بہت رویا۔ میں بہت افسردہ اور ملول تھا۔